حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس ان کا نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ ہے۔ حضرت نے ماں کے حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت اویس کو کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت اویس کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے والے کھڑے ہو جائیں۔ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی میرا نام اویس کرنی ہے، مگر آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں،
میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر ہوں آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو حضرت اویس کرنی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔